حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم سامعین، جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے فیصلے کا دن. در حقیقت یہ فیصلے کا دن، یہ نتائج یا نتیجے کا دن انسان کی زندگی میں کئی موقعوں پر آتا جاتا رہتا ہے. ہاں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ نتائج اور فیصلے، اور وہ فیصلوں کا دن، نتیجوں کا دن آتا جاتا رہتا ہے. ایک طالب علم ہے، اس کے لیے نتیجے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے. وہ بے تابی اور بے صبری کے ساتھ اپنے امتحانات کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے. ہاں، جس دن نتیجہ آنے والا ہوتا ہے اس دن رات کو اس کو نیند نہیں آتی. ہاں، اسی طریقے سے فیصلوں کے دن ہوتے ہیں. زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل کے اندر انسان کو فیصلے لینے ہوتے ہیں. ہاں، یا پھر کوئی اور مسائل کے اندر کہ ہمارے تمہارے کوئی مسئلے میں کوئی بڑا آدمی ہمارے متعلق فیصلہ سنانے والا ہے. پھر وہ فیصلہ سنانے سے پہلے انسان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. انسان بڑے تشویش میں ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کیسا فیصلہ ہونے والا ہے. اب تو سیاست کے دن چل رہے ہیں، انتخابات ہوئے ہیں، یہ بھی فیصلے کے دن آنے والے ہیں، یہ بھی اس کے بھی جو انتخابات کے فیصلے کا دن آنے والا ہے. غرض کے انسان کی زندگی کے اندر
گاہے با گاہے اللہ تبارک و تعالی یہ نتائج اور فیصلوں کے معاملات پیش کر کے اصل فیصلے کے دن کی تیاری کی طرف متوجہ ہمیں کرواتا ہے. اصل میں ہاں جب ہماری زندگی کے اندر یہ فیصلے کے دن کا لفظ آ جائے, ہاں جب یہ آئے کہ نتیجہ آنے والا ہے, فیصلہ آنے والا ہے, تو ایک مسلمان, ایک مومن کی زندگی کے اندر ہمیشہ اصل فیصلے کے دن کی تڑپ ہونی چاہیے. ہاں اصل فیصلے کے دن کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر واضح انداز میں کیا کہا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ یہ فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے, وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے, وہ فیصلے کا دن یقینی ہے, ایسا مقرر دن ہے کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ پھر وہ آنے والا ہے دن کہ جس دن ہر انسان اور ہر جن کا فیصلہ کر دیا جائے گا, کہ پھر وہ دن آنے والا ہے جس دن کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات کو ختم کر دے گا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک ہاتھ میں زمین کو پکڑ لے گا, اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور آواز لگائے گا, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ انا الملک, میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں غرور کرنے والے؟ این الجبارون, کہاں ہے دنیا کے اندر اترانے اور تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت قائم رہے گی. للہ الواحد القہار, وہ اکیلا تنہا اس دن کا بادشاہ ہوگا, اسی کے ہاتھ میں فیصلے ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. وہ مالک یوم الدین ہے, وہ ایسا مالک ہے کہ قیامت کے دن کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوں گے, وہ جو چاہتا ہے کرے گا, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لوگوں, وہ فیصلے کا دن آنے سے پہلے آپ کو اور مجھ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ دنیا کے فیصلے کے دن یوں ہی آتے جاتے رہیں گے, یہ دنیا کی خواہشوں کے فیصلے اور نتائج کے دن یوں ہی آتے جاتے رہیں گے. تم رسوا ہو بھی گئے اس دن, تو ایک دن کے لیے رسوا ہوگے. یہ دنیا کے فیصلوں کے دن تم ایک دن کے لیے رسوا ہوگے, اور تم رسوا ہو بھی گئے تو تمہیں ڈھارس دینے کے لیے, تمہیں ہیلپ کرنے کے لیے, تمہاری دل جوئی کرنے کے لیے تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے. لیکن وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح انداز میں کہتے ہیں کہ کل وہ فیصلے کا دن جب آئے گا, اللہ اکبر, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, دوست کا نہیں ہوگا, بیٹے ماں باپ کے نہیں ہوں گے, ماں باپ بیٹے بیٹیوں کے نہیں ہوں گے. کوئی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. پھر آنے والا ہے وہ فیصلے کا دن, اس کی تیاری اصل ہے, اس کی تیاری کہ جب وہ دن آئے گا, نبی کریم کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا فیصلے کا دن ہوگا کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے. پھر وہ فیصلے کا دن ایسا دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. پھر وہ فیصلے کا دن ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو پھینک کر بھاگ اٹھیں گی. پھر وہ فیصلے کا دن ایسا دن ہوگا لوگوں کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, ہر آدمی نفسی کا شکار ہوگا, ہر آدمی اپنی فکر کرتا ہوگا. پھر وہ انصاف اور فیصلے کا دن آنے والا ہے. کیسا انصاف ہوگا؟ ہاں, یہ دنیا کے اندر نتیجے آنے والے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے رشوت کھلا کر نتیجوں کو بدل ڈالے. ہاں جناب, یہ دنیا کے فیصلوں میں انسان اپنی چالاکی دکھائے, ہاں یہ دنیا کے فیصلوں میں اپنی ہوشیاری بتلا لے, لیکن کل قیامت کے دن کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی ساری مخلوقات کو جمع کرے گا وہ فیصلے کے دن. ساری مخلوقات کو, اپنی مخلوق میں سے کسی خلق کو نہیں چھوڑے گا. ہر مخلوق, جانوروں کو, ہاں جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا, چڑیا پرندوں کو بھی جمع کیا جائے گا, ہاں چوپایوں کو بھی جمع کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تو ایسا انصاف اور فیصلے کا دن ہوگا کہ وہ جانوروں کو جمع کر کے ان میں بھی ایسا فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بغیر سینگ والے کو سینگ والے جانور نے مارا تھا بدلہ دلایا جائے گا. وہ ایسا فیصلے کا دن ہوگا کہ جانوروں میں بھی انصاف کیا جائے گا.
نبی کریم کہتے ہیں سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو بلا وجہ مارا، پھر فیصلہ ہوگا دونوں کے اندر، انصاف کیا جائے گا ساری مخلوقات کے اندر، جانوروں میں انصاف کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب تم مٹی ہو جاؤ، اب تم مٹی ہو جاؤ، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے، دین اسلام کو جھٹلانے والے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے جب دیکھیں گے کہ جانوروں کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا، جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، پھر کافر چیخ کر کہیں گے آکاش کی ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ فیصلے کا دن میرے بھائیوں، وہ نتیجے کا دن، جس دن کی تیاری کے لیے اصل مجھے بھیجا گیا، آپ کو بھیجا گیا یہاں پر، ہم آئے ہیں وہ دن کی تیاری کے واسطے۔ اور اگر ہمارے شب و روز صبح شام بغیر یہ فیصلے کے دن کے گزر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ صبح ہو رہی شام ہو رہی، کمانا کھانا پکانا، بیوی بچے دوست احباب لانا لے جانا، پورے پنچایتوں کی زندگی ہر چیز پر ڈسکس ہو رہی 24 گھنٹے میں۔ اگر ہماری روزانہ کی زندگی میں یہ فیصلے کے دن کا تذکرہ نہیں ہو رہا تو یہ جان لو کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلے کے دن سے غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ ہر روز یہ فیصلے کا تذکرہ ہونا چاہیے، قدم قدم پر ایمان والا یہ فیصلے کے دن کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس دن میرا کیا ہوگا، اس دن میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا میرا آنے والے دنوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلے کا دن، اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی زندگی میں فیصلے اور نتیجے کے دن آتے ہیں۔ فیصلے اور بچہ ایگزام دیا، فیصلے کا دن، نتیجے کا دن آنے والا ہے، انتظار میں ہے۔ انٹرویو دے کے آئے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، کال آنے والا ہے، انتظار میں ہے۔ ہاں انتظار میں ہے۔ کورٹ میں کیس چل رہا، جج فیصلہ سنانے والا ہے، انتظار میں ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں ابھی انتخابات ہو گئے، سیاسی لیڈر انتظار میں، فیصلے کیا ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان فیصلے کے دن رسوا ہونے سے بچنا چاہتا ہے، ہاں ذلیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان نتیجے کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اگرچہ کہ عزت ملے نہ ملے، اگرچہ کہ اونچا عہدہ ملے نہ ملے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یہ ایک عام انسان کی جو ہے نا فطرت ہوتی ہے۔ آؤ آج کے یہ خطبہ جمعہ میں اپنے آپ کے واسطے میں چند ایک اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اعمال، وہ چیزیں جو انسان کو یہ بڑے فیصلے کے دن ذلیل اور رسوا کرنے والی ہے، جس سے ہم کو بچنا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جمعے کے خطبوں میں ہم نے ایک عنوان پر ڈسکس کی تھی، وہ تھی حشر میں عزت دینے والے اعمال۔ حشر میں عزت دینے والے اعمال مانا ہے فیصلے کے دن وہ اعمال جو عزت کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ خطبہ ایک دفعہ سننا آپ بھی، اور آج کیا ڈسکس کریں گے کہ وہی فیصلے کے دن تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے کہ دنیا میں وہ ایسے عمل کر کے گئے ہوں گے کہ اللہ ان کو میدان محشر میں ساری کائناتوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ ہاں ذلت کا سبب بننے والے ہیں یہ اعمال، رسوائی کا سبب بننے والے ہیں یہ اعمال، جس سے مجھ کو بھی بچنا ہے اور امت مسلمہ کو بھی بچانا ہے۔ یہ باتوں کو پھیلانا ہے لوگوں کے اندر، اور بتانا ہے کہ لوگوں کہاں دنیا کے نتیجوں کے پیچھے پڑے ہو تم، کہاں دنیا کے فیصلوں کے دنوں کے پیچھے پڑے ہو، ہاں کہاں تمہاری راتوں کے نیند خراب ہے دنیا کے فیصلوں کے پیچھے۔ آؤ ذرا وہ بڑے فیصلے کے دن کے بارے میں، وہ بڑے نتیجے کے دن کے بارے میں ذرا تھوڑا سوچو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر یہ اعمال یہ دنیا میں ہماری زندگیوں میں اگر سرزد ہو جائیں تو پھر کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا الا ماشاء اللہ۔ پہلا عمل جس کی وجہ سے انسان میدان محشر میں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتا ہے، پہلا عمل جس سے اللہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، وہ عمل کے بارے میں حضرت عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔
ترمذی کی یہ روایت ہے, کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, تکبر کیا کرتے تھے, اپنے آپ پر پراؤڈ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھا کرتے تھے, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا کرتے تھے, لوگوں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے, لوگوں کی حجوں کرنے میں انہیں مزہ آتا تھا, لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں انہیں مزہ آتا تھا, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے والے تھے. تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ فیصلے والے دن, وہ نتیجے والے دن کیسا رسوا کرے گا, کیسا ذلیل کرے گا. نبی کریم فرماتے ہیں متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی کیڑے مکوڑے اور چونٹیوں کا جسم عطا کرے گا. ان کا سر تو آدمی کا ہوگا, ان کا دھڑ پورا چونٹیوں جیسا ہوگا. چونٹیاں بنا کر ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. ان کو چونٹیوں کی شکل میں, چونٹیوں کی شکل, کیڑے مکوڑوں کی شکل اب جو ہے نا تبدیل کر کے یہ متکبرین کو, یہ اترانے والوں کو, یہ تکبر کرنے والوں کو, یہ لوگوں کو ذلیل کرنے والوں کو, لوگوں کو نیچا سمجھنے والوں کو چونٹیاں بنا کر, چونٹیوں کی شکل دے کر, گھسیٹ کر ان کو جہنم کی ایک وادی کی طرف لے جایا جائے گا. وہ وادی ایسی وادی ہوگی, نبی کریم کہتے ہیں تم دنیا میں تکبر کرتے تھے, تم دنیا میں تکبر کرے, اللہ تبارک و تعالی آج فیصلے والے دن تمہیں ایسے ذلیل کرے گا کہ لوگوں کے سامنے تمہیں چیڑے مکھوڑے بنا کر رکھے گا اور تمہیں ایسی جہنم کی وادی میں ڈالے گا جہاں پر تمہیں جہنمیوں کا نکلنے والا خون اور ان کا پیپ پلایا جائے گا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, تکبر زیب نہیں دیتا انسان کو. کس بات پہ اترانا بھائی, کس بات کی اکڑ ہے؟ تمہارا ہمارا اپنا ہے کیا اصل میں؟ ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ اللہ اکبر, تعجب کی بات ہے. انسان نہ تیرا جسم اپنا, نہ تیری جان اپنی, نہ جسم کے اعضاء تیرے اپنے, نہ جو رزق تو کھا رہا ہے وہ تیرا اپنا, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. مقام مرتبہ اللہ کا دیا ہوا ہے, دھن دولت اللہ کی دی ہوئی ہے, رزق کی فراوانی اللہ کی دی ہوئی ہے, جسم و جان اللہ کی دی ہوئی ہے. پھر اکڑ کس بات کی بھائی؟ جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑ کس بات کی؟ کس بات کا تکبر ہے؟ میرے بھائیو, تکبر اچھی علامت نہیں ہے, تکبر اچھی عادت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے, جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. مخلوق کو تکبر زیب نہیں دیتا, مخلوق کو تکبر خالق کے لیے زیب دیتا ہے. تکبر اس کے لیے زیب دیتا ہے, مخلوق کے لیے نہیں. 2 روپئے کیا کما لیے, سینہ ایسا چوڑا ہو جاتا کہ پھر غریب کے طرف مسکرا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا. جناب, کیا چھوٹا موٹا گھر بنا لیے یہ دنیا کے اندر, پھر دیکھو کیسا رویہ ہمارا ہو جاتا ہے. کیا اللہ نے 10 لوگوں پہ تمہیں ذمہ دار بنایا, ایریا کا پریزیڈنٹ ذمہ دار, MLA MP جو بنایا, پھر دیکھو تکبر کا عالم کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. لوگوں سے اپنے کو بہتر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے. کسی معاملے میں بھی اپنے دوسروں کو ہم سے کمتر نہیں سمجھ سکتے ہم. اچھے عبادت میں بھی, کس میں کہہ رہا ہوں, عبادت میں بھی, کہ وہ ہم سے کم عبادت کرنے والے نہیں. تکبر جائز نہیں کسی معاملے پر. نیکی پر بھی تکبر جائز نہیں ہے, نیکی پر بھی تکبر جائز نہیں. فیصلے والا دن ایک اور عمل ہے, ایسا عمل کہ جسے اللہ کل قیامت کے دن لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. ایسی ذلت, ایسی رسوائی کہ کل قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر کیا بہترین نقشے کھینچ کر کہا, ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کل. اللہ اکبر. جن کے چہروں سے ظاہر ہوگا ان کی ذلت, جن کے چہروں سے ظاہر ہوگی ان کی رسوائی, کہ ان کے چہرے کالے پڑے ہوں گے. پھر وضو کرنے والوں کے چہرے تو چمکتے ہوں گے الحمدللہ, وضو کرنے والوں کے چہرے تو چمکتے ہوں گے,
ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پر چھائی ہوگی کل وہ قیامت کے دن۔ ایک اور قسم کے لوگ جو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ذرا یہ حدیث سمجھنے سے پہلے ذرا یہ بات کو سمجھو کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے دینا بہت آسان بات ہو گئی۔ کیا دے دینا؟ دھوکہ دے دینا۔ ہاں دھوکہ دے دینا، ہاں ایگریمنٹ کرے، کانٹریکٹ کرے، 10 لاکھ روپے لیے واپس دوں گا، جب دینے کی باری آئی نہیں دیتا ہوں، کیا کرتے کر لو۔ ہاں آج عام ہو گیا یہ مسئلہ، آج عام ہو گیا۔ تمہاری زمین پہ کوئی آئے، کانٹریکٹ بلڈر گھر بنائے، بولے کہ تمہارا اتنا ہمارا اتنا حصہ، کانٹریکٹ ہوا، عہد ہوا، جب بن گیا مکر گئے اپنے وعدے سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بہنوں کے اندر پیسوں کو لے کے کانٹریکٹ ہوا، ہاں جب باری آئی دینے کی مکر گئے، آسانی سے مکر جاتے ہیں۔ عہد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں اور آسانی سے مکر جاتے ہیں۔ لوگوں اگر عہد شکن ہے ہم، اگر وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، اگر کانٹریکٹ کو توڑنے والے ہیں تو سنو یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن کانٹریکٹ توڑنے والوں کو، کانٹریکٹ توڑنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پر بڑے بڑے جھنڈے نصب کرے گا اور لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کر کے بتائے گا، دیکھو یہ ذلیل لوگ ہیں، دیکھو یہ رسوا لوگ ہیں، دیکھو ان کے سروں پر جھنڈے ہیں کہ یہ زمین پر لوگوں کے کانٹریکٹ توڑنے والے تھے، یہ عہد توڑنے والے تھے، یہ وعدہ خلافی کرنے والے تھے۔ ہاں ایسا رسوا کرے گا اللہ ان لوگوں کو کہ اللہ ان کے سروں پر جھنڈے لگا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنے والے۔ میرے بھائیوں آسان بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی سے ایگریمنٹ کیا، کانٹریکٹ کیا، تو پھر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا، ہاں وہ کانٹریکٹ توڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زبان پر ہمیشہ کھرا اترنے والا ہوتا ہے۔ یہ فیصلے کے دن کے وہ اعمال، اگر انسان آپ یا ہمارے کسی کے اندر یہ اعمال ہے، یقین جانو بدلو اپنے اعمال کو، یہ برے اعمال کو چھوڑو، ہاں یہ ذلت و رسوائی کے پاس لے جانے والے اعمال کو چھوڑو اور آؤ وہ اعمال کی طرف جو اعمال سے اللہ عہد و فیصلے والے دن عزت سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے، دارمی کی صحیح روایت۔ آج نماز چھوڑ دینا ہمارے لیے بہت آسان بات ہے، ہاں بہت آسان بات ہے ہمارے لیے نماز چھوڑ دینا۔ نماز پڑھتے، جاب ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا میں، جاب ایسا ہے ہماری نوکری ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارا اسکول اور کالج ایسا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں بہت آسانی سے بول دیتا ہے انسان، کیوں؟ کیونکہ نے آدھار کارڈ بنایا، ریلیجن کیا ہے تو مسلمان لکھایا، آدھار کارڈ میں مسلمان، پین کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، ڈاکیومنٹ میں مسلمان۔ یہ آدمی سمجھ رہا نمازاں چھوڑ کے بھی پین کارڈ میں تو مسلمان ہی ہے نا بھائی، نمازاں چھوڑ کے سمجھ رہا پاسپورٹ میں تو مسلمان ہی ہے نا، اسلام لکھایا نا۔ سنو یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، دارمی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ نماز کل وہ فیصلے والے قیامت والے دن ان کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتے نہ نماز ان کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، بلکہ ایسا نماز چھوڑ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی ہماری کہ دنیا میں مسلمان بلکہ زندگی گزار لیے، پاسپورٹ میں مسلمان نام لکھا لیے، لیکن کل قیامت کے دن وہ فیصلے والے دن اللہ کے سامنے آئے، اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہم کو۔ کیا ذلت کی بات ہے، دیکھو آپ یہ کتنی رسوائی کی بات ہے کہ اللہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے وہ فیصلے والے دن۔
آسان بات نہیں ہے میرے بھائی. نمازیں چھوڑ دینا آسان بات نہیں ہے. ہاں جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا کفر ہے, کفر ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا. بستیوں کی بستیاں ہیں ہماری آج, بستیوں کی بستیاں. جانے دیجئے, بستیوں کو سائڈ میں رکھیے, ذرا اپنے گھر کی خبر تو لیجئے, ذرا اپنے گھر کی خبر تو لیجئے کہ گھر میں 10 افراد ہے, بالغ ہے, نماز فرض ہے, فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے ہوئے, اٹھنے کی توفیق نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ ہمارے گھروں میں ہر بات پہ ڈسکس ہوتی, کیا پکانا ہے, کیا لانا ہے, آج کیا پکائیں گے, چھٹی ہے, انہوں آ رہے ہیں, یہ لائیں گے, کپڑے لانا ہے, سب بات ہوتی ہے ہمارے پاس. نماز پہ بات نہیں ہوتی ہمارے پاس. کیوں بھائی؟ ہمارا گھر نماز کی پابندی نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ فجر میں ہمارا گھر سوتا پڑا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے بچہ نماز کے عادی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ ڈسکشن, یہ میٹنگ کبھی نہیں ہوتی ہمارے گھروں کے اندر, الا ماشاء اللہ. جہاں ہوتی ہے وہ گھر مبارک گھر ہے, جہاں ہوتی ہے وہ برکت والا رحمت والا گھر ہے. اللہ وہ سارے گھر سے راضی ہو جائے جو گھر والے اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, آمین. میرے بھائیوں, نماز چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں اپن تو یہ سوچ کے نا نمازاں چھوڑ کے مر گئے, کیسا مرے, نمازاں چھوڑ کے مرے, کیا کرے, اپنے کو کفنا کے دفنائے, نماز جنازہ پڑھے مسلمانوں کے جیسا. کیا اتنا کافی ہے؟ پاسپورٹ میں نام مسلمان, وائٹ کفن پہنانا, نماز جنازہ پڑھنا, خبر میں ڈال دینا, مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. کل قیامت کے دن جب فرشتوں کی کتابیں کھلیں گی, ان کی کتابوں میں بھی ہمارا نام مسلمانوں میں رہنا, اور ان کی کتابوں میں ہمارا نام مسلمان رہنا. تو پہلی توحید کے بعد دوسری نماز کی پابندی ضروری ہے. اگر توحید اپنا بھی لیے اور نمازوں کو جان بوجھ کے چھوڑ ڈالے, سمجھتے کہ مسلمان میں ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی, جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا کفر ہے, یاد رکھو. یہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس دن اگر یہ عمل کے ساتھ ہم گئے, پھر ذلت رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایک اور عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ فون آنے کے جب سے لینگویج بدل گئی لوگوں کی, انگریزی زبان, فون, لینگویج, پہلے پوری ہندی, اردو, تیلگو میں بات کرتے تھے, اب مکس کر کے بات کر رہے ہیں. انکمنگ, انکمنگ یہ جو لفظ ہے یہ کال کی طرف سے سٹارٹ ہوا, اس سے پہلے انکمنگ کبھی بھی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے ہم عام زندگی میں. آؤٹ گوئنگ کال کی وجہ سے. کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ پیسے کے مسئلے میں, پیسے کے مسئلے میں انسان کی فطرت یہ اونلی انکمنگ, نو آؤٹ گوئنگ. انسان چاہتا ہے کہ جو پیسہ ہے آتا ہی رہے, جو جمع ہے جمع رکھا رہے, اس میں کمی نہ ہو اور آتا رہے. انسان جمع کرتے رہتا ہے, انسان جمع کرتے رہتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی, زکوٰۃ فرض ہو گئی تو لوگ بولے زکوٰۃ سے بچنے کے واسطے ہوشیاری, اچھا 10 تولے سونا ہے, 5 تولے 1 مہینے کے واسطے گفٹ, 5 تولے 1 مہینے کے واسطے گفٹ, 5 مہینے کے بعد واپس دے دینا, 2 مہینے کے بعد واپس دے دینا. کیا سمجھتے آپ؟ یا آپ کی ہوشیاری سے آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہاں آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ سے بچنا چاہ رہے ہیں, آپ مال جمع کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں, مال جمع کرنے کی آپ کو خواہش ہے, زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی آپ اپنی ہوشیاری سے لوگوں کو پیسے تحفے میں دے کے, لوگوں کو سونا تحفے میں دے کے, بعد میں واپس لے کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے. یہ عام عمل ہے. نہیں, اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کی روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میدان محشر میں ایک گنجا سانپ ہوگا جو ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہوتا چلا جائے گا. وہ گنجا سانپ جس کے چہرے پر دو ٹپکے ہوں گے, کالے ڈاٹ ہوں گے, وہ بھاگے گا اس کے پیچھے, اپنے دونوں جبڑوں سے وہ شخص کو پکڑ لے گا. وہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں. تو کل قیامت کے دن مجھے جمع کر کے, تو دنیا کے اندر مجھے جمع کر کے رکھتا تھا, تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. وہ جمع کیا ہوا مال جو تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, وہ میں تیرا مال ہوں. اللہ اکبر.
ایسے ذلیل کرے گا اللہ تبارک و تعالی. وہ فیصلے والے دن جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور ہمارا دل بھی کیسا ہے, مسجد کا چندہ یہاں پر بھی لیتے نا, نماز ہوتی تو ایک کپڑا پکڑتے ہمارے بھائی, ایسا صفوں میں پھرنے کے بعد آپ کیا کرو, ایک دن آپ ایسا کرو تاکہ تجربہ ہو آپ کو. ایک دن کیا کرو, رک جاؤ آپ, وہ بھائی کے پاس سے پوٹلی لے لو, سب لوگ جانے کے بعد انڈل کے دیکھو, 500 کے نوٹاں زیادہ ہے, 200 کے نوٹاں زیادہ ہے, 100 کے نوٹاں زیادہ ہے, 50 کے نوٹاں زیادہ ہے, 10 روپے کے نوٹاں زیادہ ہے. آپ کو اندازہ ہو جائیں گا کہ مال کی محبت ہماری کیسی ہے, بخوبی انداز ہو جائیں گا. جمعے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جمعے کے دن جن کے ہاتھ ٹائٹ ہے, دیکھو جن کے جیب ڈھیلے نہیں ہونے, ٹائٹ ہو گئے نا, ان جمعے کے دن جو ٹوکری میں اپن 10 روپے اپن ڈالے نا, اپنے جیب میں سے 10 روپے نکال کے ڈالے, باہر نکل کے 200 کی بریانی کھانے والے ہیں. باہر نکل کے جمعے کے دن 200 کی بریانی آسانی سے کھا لینے والے ہیں. دوست دو آ گیا تو آؤ تم بھی بیٹھو, تمہارے کو بھی کھلاتے 200 کی بریانی, کوئی بڑی بات نہیں ہے 200 کی بریانی. لیکن جب بات مسجد کی آ جائے, چندے کی آ جائے, تو پھر انسان کو 10 روپے بڑے دکھتے ہیں, 200 بہت زیادہ دکھتے ہیں. مال کی محبت اچھی نہیں ہے میرے بھائی. ہاں, مال وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا. مال وہ جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس سیف ہو گیا. یہ دنیا کا مال تو ہمارا مال نہیں, ہم نے تو اس کو کھا کے گلا دیا, خلاص. اس کا تو حساب دینا ہے کل قیامت کے دن. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور عمل ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے. آج قتل کا سلسلہ بڑا عام ہو گیا نا, مار دینا کسی کو بھی آسانی سے مار دیتا انسان. کیا کرنا ہے بھائی, اٹھانا ہے, ایک چھرا گھونپ دینا ہے, خلاص. کیا کرنا ہے بھائی, ایک پتھر اٹھانا ہے, اس کے سر پہ ڈال دینا ہے. کتنی دیر میں مر جاتا آدمی, 10 منٹ میں مر جاتا آدمی. اتنی دیر میں 10 منٹ کی بات میرے بھائی, یہ 10 منٹ کی بات نہیں ہے. کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن قاتل بھی آئے گا, مقتول بھی آئے گا, قتل کرنے والا بھی آئے گا, جو قتل کیا گیا وہ بھی آئے گا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بازی پلٹ کے رکھیں گے کہ وہ عزت کا دن جس کو عزت ملنی ہے, وہ ذلت کا دن جس کو اللہ ذلیل کرنا ہے, وہ انصاف کا دن ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانے والا ہے, وہ فیصلے اور نتیجے کا دن ہوگا. وہ اصل تم دنیا کے اندر کوٹ کچہری کو کھلا پلا کے, دھوکہ دے کے, جھوٹے گواہوں کو لا کے یوں بچ کے نکل گئے قتل کر کے, یہاں تو تم بچ جاؤ گے. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں تم جاؤ گے تو پھر اللہ کا دربار لگنے والا ہے, اللہ کی عدالت لگنے والی ہے. وہ مالک یوم الدین فیصلہ کرنے والا ہے کہ تم نے ناحق کس کو مارا تھا, تم نے ناحق کس کی جان لی تھی. اب بازی الٹی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہاں پر قاتل کا سر ہوگا, مقتول کا ہاتھ ہوگا. یہاں پر قاتل کی پیشانی ہوگی, مقتول کا ہاتھ ہوگا. اس کی گردن کو اللہ مقتول کے جو قتل کیا گیا تھا مجبور کو, اس کے ہاتھ میں اس کی گردن کو دے دے گا. اس کے بالوں کو پکڑ کر, اس کی پیشانی کو پکڑ کر, اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاتا ہوگا. اس کے گلے سے خون ٹپکتا ہوگا اور گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کے عرش کے قریب لے جا کر کہنے والا ہوگا اللہ اللہ اللہ, یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر میرا ناحق قتل کیا تھا. اللہ تو آج فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. دنیا میں تو تم بچ جاؤ گے, دنیا کی عدالتوں سے تم چھٹکارا پالو گے, لیکن اللہ کی عدالت کے اندر تم بچ نہیں سکتے. ہاں بچ نہیں سکتے. تم جو مسلک کے ہو, جو دھرم کے تم ماننے والے ہو, جو فرقے اور جماعت کے تم ماننے والے ہو, جاؤ اپنے راہبوں, پنڈتوں اور عالموں سے اپنے فرقے سے پوچھو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے. ہاں کسی کی جان لینا یہ بندے کا حق ہے, اور اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا گیا, جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. معمولی بات نہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے سے اللہ کل قیامت کے دن لوگوں کو رسوا کرنے والا ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی کی ناجائز زمین قبضہ کر لے. اللہ اکبر. آج کل لوگوں کا کاروباری چیک ہے. کاروبار کیا بزنس آپ کا, ایک ہی بزنس ان کا,
غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے پھرنا. ہاں پرسوں کا واقعہ ہوا, کوئی یتیم بچی آ کے انٹرویو دے رہی, یتیم بچی آ کے کہ کوئی صاحب آئے اور وہ بچی یتیم بچی کے گھر پہ قابض ہو گئے, کہہ رہے نہیں نکلوں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر کوئی ایک بالغ زمین بھی کسی کی قبضہ کرتا ہے, ایک بالغ زمین بھی لے لیتا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ بھی سن لو, کسی کی زمین لینا مطلب کسی کی ہوتا ہے, اپنی زمین پہ اپنا حق, کسی کی زمین پہ جس کا حق اس کا ہوتا ہے. روڈ پہ 2 فٹ کا چبوترا بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. ہاں گھر بناتے ہوئے 2 فٹ کا چبوترا بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. وہ زمین ہماری نہیں, اگر ہم ناجائز قبضہ کریں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے گلوں کے اندر یہ 7 زمینوں کا طوق پہنا کر ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. جی ہو, ڈپلیکیٹ پیپر بنا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آپ قبضہ کر لیے. جی ہو, 100 گز کا پلاٹ تھا, آپ لے لیے, آپ خوش ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوشی کی زندگی نہیں, وہ خوشی تھوڑے دن کی ہے کہ کل فیصلے کے دن جب اللہ کی عدالت میں یہ مسئلہ جائے گا, یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہیں لوگوں کے سامنے ایسے جیسے قیدیوں کو, غلاموں کو طوق پہنا کر, زنجیریوں کا طوق پہنا کر, لکڑیوں کا طوق پہنا کر لوگوں کے سامنے پھرا کر ذلیل کرتے ہیں. اللہ ناجائز زمین پر قبضہ کرنے والوں کو یہ 7 زمینوں کا طوق پہنا کر لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. ہاں تیار رہو کہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ تو تم دنیا میں کر لیے, لیکن کل قیامت کے دن رسوائی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. ہاں وہاں ڈپلیکیٹ پیپر بتا کر اللہ کی تو جو ہے نا تم اللہ کی بارگاہ میں دھول نہیں جھونک سکتے, دھوکہ نہیں دے سکتے تم اللہ کے فرشتوں کو. ہاں وہاں رشوت ثانی نہیں ہوتی, رشوت نہیں دے سکتے. ہاں وہاں دھوکے بازی نہیں چلنے والی, وہ انصاف کے ساتھ فیصلے ہونے والے ہیں. آئے گا وہ فیصلے کا دن. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور عمل کہ جسے اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جو ہے رسوا کرے گا, کیا ہے دیکھو آپ. حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی یہ روایت ہے. آج کل معاشرے کے اندر ہر آدمی کو بڑا بننے کی خواہش ہے, ہر آدمی کو ذمہ دار میں بنتا ہوں, پریسیڈنٹ میں بنتا ہوں, صدر میں بنتا ہوں, یہ عہدہ میرے کو ہونا. عہدے کی خواہش لوگوں کے اندر آج پائی جا رہی ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو عہدے دار بنانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتا ہے, اور یہ جانتا ہی نہیں کہ جس عہدے کی تڑپ میں یہ بھاگ رہا ہے, جس عہدے کی لالچ میں یہ گفتگو یہ فکر کر رہا ہے. آج آپ دیکھو یہ جتنے معاشرے میں 1 دن پہلے 2 دن پہلے 1 ہفتے 10 دن سے شہر میں سب پھرنے والے پھرتے گئے, گلی گلی نگر نگر پھرتے گئے. کیا تھا مسئلہ؟ مجھے عہدے دار بناؤ, میں عہدے دار بننا چاہتا ہوں, مجھے جو ہے ذمہ داری دو, میں ذمہ داری سنبھالنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ ذمہ داری مانگنا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کا نبھانا بڑا مشکل ہے. لوگوں تم نے بڑی آسانی سے ذمہ داری مانگ لی, لیکن یہ ذمہ داری اگر تم نہ نبھا پائے, آؤ یہ حدیث سنو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص کو 10 یا 10 سے زیادہ لوگوں پر ذمہ دار بنایا جائے, 10 لوگوں پر یا 10 سے زیادہ لوگوں پر عہدے دار بنایا جائے, تو پھر اللہ کل قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو لپیٹ کر ہاتھوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں پھنسا دے گا. پھر اس کے ہاتھ اس کے گلے میں پھنسے ہوں گے, یہ ہاتھوں کا توق اس میں اٹکا اور پھنسا ہوگا, یہ لوگوں کے سامنے چلے گا, یہ لوگوں کے سامنے ایسے ذلیل ہوگا. اگر اس نے اپنے عہدے کا صحیح حق ادا کیا, انصاف کے ساتھ فیصلے کیے, انصاف کے ساتھ لوگوں کا حق پہنچایا, برابر ذمہ داری ادا کی, تو اس کی نیکی یہ توق سے اس کو چھٹکارا دلا دے گی. اور اگر کوئی عہدے دار عہدہ ملنے کے بعد, ذمہ داری ملنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا, تو پھر اس کے گناہ اس کے لیے وبال جان ہوں گے کہ اس کے جہنم رسید کر دیا جائے گا. ذلت اور رسوائی کا سبب عہدے کی خواہش نہ کرو میرے بھائی. اور شریعت میں کیا اصول ہے معلوم آپ کو؟ شریعت کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے, کوئی شخص اپنی طرف سے کہہ دے کہ میں بننا چاہتا ہوں تو بولے اس کو پہلے ہٹاؤ. اگر کوئی شخص آ کر کیا کہے میں صدر بننا چاہتا ہوں, پہلے اس کو ہٹاؤ, عہدے کی لالچ ہے اس کو. صحابہ تو ڈرتے تھے میرے بھائی, صحابہ تو ڈرتے تھے عہدے لینے سے, ڈرتے تھے
کہ جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا یہ رونے لگ جاتے، رونے. عمر بن خطاب رونے لگ جاتے، بولتے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی مقام پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، اگر عمر سے وہ رعایا کے بارے میں سوال ہوگا تو عمر کیا جواب دے گا؟ ڈرتے تھے میرے بھائی. کیا وجہ تھی؟ کہ عہدہ لے لینا آسان ہے لیکن نبھانا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے کرنے سے اللہ کل فیصلے والے دن لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ظلم اندھیروں کے ساتھ آئے گا، ظالم کو اندھیروں کے ساتھ لایا جائے گا، اس کی روشنی چھین لی جائے گی، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ اندھیروں میں ہوگا، اندھیروں کے اندر. یہ لوگوں آج لوگوں کے اوپر ظلم کرنا تمہیں آسان لگ جاتا ہے. اللہ نے تمہیں تھوڑی پیسہ دیا، تھوڑا عہدہ دیا، تھوڑا مقام و مرتبہ دیا، تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے تم لوگوں پر ظلم کر لو گے، بچ جاؤ گے دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی ظلم تمہارے لیے اندھیرا بن کر آنے والا ہے، اندھیرا بن کے آنے والا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور بڑی مشہور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن نہ تو پلٹ کر دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا. ہاں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہاں ان کو نہیں دیکھا جائے گا. کیا 3 قسم کے لوگ ہیں؟ نمبر 1 کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے. ہاں انسان یہ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے لمبے کپڑے پہنتا، لوگ اس کی تذلیل نہ کرے، لوگوں میں عزت، ہاں معاشرے میں عزت، اسٹیٹس، فیشن کے نام پہ، لوگوں میں رتبے اور مقام کے نام پہ کپڑے لمبے پہنے نا تم دنیا کے اندر، تم اللہ اور اس کے رسول نافرمانی کرے. کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا جو کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت آسان بات سمجھ لیتا انسان. کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا بہت آسان بات سمجھ لیتا. آپ کو معلوم ہے وہ حدیث جو تکبر کے ساتھ آئی ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن یہ حدیث میں تکبر کا لفظ نہیں ہے. ایسے ہی لٹکا دے، ایسے ہی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دے، پھر اللہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا نہیں، اور جس پہ اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی وہ ذلیل و رسوا ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. دوسرا شخص کون ہوگا؟ وہ ہوگا احسان جتلانے والا، المنان. لوگوں پر احسان کریں اور جتلائیں، لوگوں کو کچھ دے اور لوگوں کو بتلائیں. ہاں لوگوں پہ احسان کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، احسان جتانے کے واسطے نہیں. لوگ کہتے ہیں آج نیکی کا دور نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نیکی کا دور ان کے لیے نہیں ہے جو نیکی کی توقع، نیکی کے بدلے کی توقع لوگوں سے رکھتے ہیں. نیکی کا دور ان کے لیے نہیں ہے جو نیکی کے بدلے کی توقع لوگوں سے رکھتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے جو اپنی نیکی کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہے، ہر دور، ہر لمحہ نیکی کا لمحہ ہے اس کے واسطے، ہر لمحہ نیکی کا لمحہ ہے. احسان کر کے جتانا یہ اچھی بات نہیں. احسان کر کے جتلانا صرف ایک ہی ذات کے لیے لائق ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. بس وہ اکیلا تنے تو نہ ہے جو احسان بھی کرے اور جتلائے، اس کے لیے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ہمارا لائق نہیں. جیسا میں نے کہا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے کچھ دیا تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دیا، ہم نے کچھ کیا تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ کیا. ہمارا کیا ہے؟ احسان کس بات کا؟ کسی کی مدد کرتے ہو تو احسان نہ جتلاؤ. ہاں پھر بدلے میں ان سے بھی توقع نہ رکھو کہ انہوں بھی آپ کے ساتھ احسان کریں گے. نہیں، آپ نے اللہ کے واسطے کر دیا، چھوڑ دو. ایسا بولتے نہ پھرو دیکھو ہم نے تو ان کے ساتھ احسان کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا. ضرورت نہیں ہے آپ کو احسان جتلانے والے. اور تیسرا نمبر پہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے. جھوٹی قسم کھا کے. آج قسم کھانا بہت آسان ہے لوگوں کے واسطے. ہر چھوٹی بڑی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں. بار بار قسم کھانا کس کی علامت ہے؟ بار بار ہر بات پہ قسم کھانا منافقین کی علامت ہے. ہاں منافقین بار بار بات پہ قسم نہیں کھانا. جب ضرورت ہو تب کھایا جائے، کھا سکتے ہیں. اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں کھا سکتے. قسم صرف کس کی؟ اللہ کی کھانا ہے، اور وہ بھی سچی قسم، جھوٹی نہیں. جھوٹی قسم نہیں، سچی قسم کھانا ہے. اور قسم سچی ہو تو فائدے میں ہے. اگر جھوٹی قسم کھائے مال بیچنے کے واسطے، تجارت کرنے کے واسطے، 2 روپے کمانے کے واسطے. آج انسان ہے نا بھائی، کوئی سروس دیتا ہے، الیکٹریشین ہے، کوئی اور کام کرنے والے ہیں،
सामान इनू खरीद के लाते, कितने में आया, कितने में आया, हाँ ठीक है, बगैर कसम खा के आप बोलोगे भाई मैं इतने में दे रहा हूँ, मसले की बात नहीं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। झूठ बोल के कारोबार करेंगे अल्लाह बरकत निकाल देगा, हाँ रहमत नहीं आएगी अल्लाह की। सच बोलो, झूठ बोल के अगर जो सामान भेजता है झूठी कसम खा के, तो फिर अल्लाह क़यामत के दिन इनको ज़लील रसवा करने वाला है। एक और जो है अमल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे अल्लाह कल क़यामत के दिन ज़लील। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ऐसे लोग भी आएंगे जिनके चेहरों पर जर्रा बराबर गोश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ढांचे ढांचे देखते हैं ना आप, हाँ जिंदा होंगे लेकिन इनके चेहरों पे एक बोटी नहीं होगी गोश्त की, सारा गोश्त इनका निकला हुआ होगा। कौन है ये लोग? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में भीख मंगा करते थे, बार बार भीख मंगने की आदत बना लिए थे, चलते फिरते उठते बैठते ये भीख मंगे हो गए थे, ये मेहनत करके कमाना नहीं जानते थे, ये लोगों से मांग मांग कर खाने वाले थे। ये भीख मांगने की आदत, बिला वजह किसी से मांगने की आदत, या कारोबार धंधा मेहनत छोड़ के खाली भीख मंगी पे जिंदगी गुजारना, ये सही अलामत नहीं है। दुनिया में तो हो सकता है कि तुम लंगड़े लूले झूठ मूठ का नाटक करके 4 पैसे किसी से ले लो, लेकिन ये भिखारी और भिख मंगी की आदत कल क़यामत के दिन कैसा ज़लील और रसवा करेगी कि इसके चेहरे पर जर्रा बराबर गोश्त नहीं होगा। नौजवानों जरा ये बात को समझो, आजकल नौजवानों का बड़ा अलमिया है, मेहनत से कोरा है नौजवान आज का। चबूतरे की रौनक, होटलों की रौनक, दोस्तों के साथ गप्पे बाजियां, ना अम्मा की फिक्र ना बाबा की फिक्र, ना 1 रुपया कमाने के काबिल, बस आवारा गर्दी है सुबह से शाम तक। क्या बोलते हो, इनसे मंग लिया 100, उनसे 200, इनसे 100, कल देता हूं परसों देता हूं, ये चौपट जिंदगी पूरी। मेरे भाइयों कैसी जिंदगी है? अगर ये मंग के खाने की जिंदगी दुनिया में गुजार रही, दुनिया में भी लोगों के सामने जलील होने वाले हैं, ये भिख मंगी की आदत कल क़यामत के दिन भी लोगों के सामने जलील और रसवा करने वाली है। एक और अमल, बहुत अहम अमल बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, ये ऐसा अमल है मेरे भाई अल्लाह अकबर कि जब मैं हदीस पढ़ता हूँ ख़ास तौर पे अपने आप के वास्ते, फिर ऐसे लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे ख़िताब करने के आदी हैं, तकरीर करते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, तामुरूना बिल मारूफ का काम करते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकने की तलकीन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम जैसे या मेरे लिए ख़ास तौर पर यह हदीस के अंदर बड़ी नसीहत है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी की सही रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन एक शख्स को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे जहन्नम में जाएगा, उसका पेट जलकर ऐसा फटेगा कि उसकी पूरी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। ऐसी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी कि जैसे बैल चक्की की तरफ गोल गोल फिरता है, वो अपनी आंतड़ियों को अपने पेट से लटकाए हुए वो आंतड़ियों के तरफ गोल गोल फिरता होगा, चीखें मारता होगा। हाँ, फिर वो जहन्नम के अंदर उसके आसपास के लोग जमा हो जाएंगे, अरे शख्स है वो शख्स, अरे तू तो वो था जो दुनिया में हमें नेकी का हुक्म दिया करता था, तू तो वो था जो हमें नेकी की तरफ बुलाया करता था, तेरा ये हशर कि तेरी आंतें यहां पर पड़ी हैं, तू इसकी तरफ इतना दर्दनाक अंजाम क्यों? तो वो शख्स कहेगा कि मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन मैं खुद अमल नहीं करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। मेरे भाइयों, ये ज़ुल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा अमल। आज हमारे माशरे में बहुतात है, लोगों की गलतियां दिखती, अपनी गलतियां नहीं दिखती अपने को। लोगों को तो सुधारने का बड़ा जज्बा, खुद के सुधरने का कोई जज्बा नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों फिक्र करो अपनी अपनी। जब नेक अमल की तलकीन कर रहे हो तो खुद भी नेक अमल करो। मुहद्दिसीन के बारे में आता है, इमाम अहमद वगैरह के बारे में, कि एक दफा आपको हिजामे की हदीस मिली, खुद पहले हिजामा कराएं, फिर हिजामे की हदीस को अपनी हदीस की किताब में लिखा। अल्लाह अकबर, खुद अमल करे पहले। यह तरीका होता है हमारे असलाफ का। मेरे भाइयों, वो फैसले के दिन के मुतालिक मैंने चंद एक बातें अपने आप के वास्ते असल में रखी हैं कि अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तू क़यामत के दिन का मालिक है, तेरे हाथ में सारे फ़ैसले हैं। अल्लाह तू ही फ़ैसले का मालिक है। अल्लाह तुझसे इल्तिजा करते हैं, अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह ये दुनिया के खोटे आमाल लेकर जब वो फ़ैसले वाले दिन हम तेरी बारगाह में आए,
اللہ ہم پر رحم فرما دینا، اللہ ہم پہ ایسا کرم فرما دینا کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ہمارے سارے گناہوں کو تو بخش دینا۔ اللہ اللہ لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ تو ہی عزتوں کا مالک ہے، اللہ وہ کل فیصلے والے دن ہمیں عزتوں سے تو نواز دے۔ اللہ اللہ ذلیل و رسوا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی اکیلا حکیم و خالق ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل ہونے اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔